اچھا، یہ بھی اگلا سوال ہے کہ بعض بریلوی علماء کا موقف ہے کہ درود ابراہیمی صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نماز میں آلریڈی سلام کے الفاظ بھی موجود ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں، بلکہ تفسیر نعیمی میں تو اسے گناہ تک لکھ دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا سلام کے بغیر درود شریف پڑھنا حرام ہے؟ پہلے تو اس کا میں جواب میرا پھکی والا دے دیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا نماز کے اندر آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، تو میرے بھائی نماز کے اندر بھی آپ کو ضرورت کوئی نہیں پڑھنے کی، کیونکہ سلام کے ساتھ درود موجود ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت اللہ اور وبرکاتہ میں درود شامل نہیں ہے کیا؟ تو پھر درود ابراہیمی بعد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ پھکی والا اینٹی وینم الزامی جواب ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سلام آیا ہے درود پڑھنے اس لیے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، وہ تو درود بھی آیا ہے، پھر درود ابراہیمی کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے، جب بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 نازل ہوئی، تو صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے درود تو آپ پر سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو یعنی اپنے ابن مسعود کا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر یہ تشہد تعلیم کیا تھا جو میں نے پہلے بیان کیا۔ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، آپ درود سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پڑھیں۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ کہیں کہ نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ یہ امپرفیکٹ ہے، تو یہ ڈاکٹرائن اس بنیاد پہ انہوں نے کھڑی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی درود شریف کا قرآن میں جو حکم آیا ہے نا، تو درود اور سلام دونوں کا حکم آیا ہے، تو اگر کوئی صرف درود پڑھے گا تو وہ قرآنی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سلام پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے۔ تو پہلے تو الزامی جواب لیں کہ اس قرآنی حکم کی پہلی نافرمانی تو فرشتے خود کر رہے ہیں۔ یہ جناب پھکیاں اتنی مل رہی ہیں، کیونکہ اس میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ سلام بھی بھیجتے ہیں۔ پھکی لبھی ہے تے نال اللہ دا بھی ذکر جے، سیدھے ہو جائیو، صرف فرشتیاں دا نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آ گیا تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو حکم ہوا ہے، اب اگر اس کے بغیر پڑھے گا تو امپرفیکٹ ہوگا، تو پھر فرشتے اور اللہ کا درود پڑھنا امپرفیکٹ ہے کیا؟ تو یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں، حسین و جمیل، خوش و خرم، صلاۃ و سلام، وہ بھی دعا یہ بھی دعا، رحمت کی دعا کسی کے لیے کرنا، سلامتی کی دعا کرنا، انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی میں پھکی دوں گا کہ میرا چیلنج ہے 99.9% حدیث صرف درود کی فضیلت میں۔ آپ جتنی بھی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس میں 10 دفعہ پڑھے گا، اس میں تو آپ کو صاف فرمانا چاہیے تھا کہ دیکھنا وہ اکیلا درود نہ پڑھنا، سلام بھی ساتھ پڑھنا۔ تو یہ کہیں گے اس میں امپلائڈ ہے سلام، نہ، سن نسائی میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس پہ راضی نہیں کہ جو کوئی آپ کا امتی ایک دفعہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلام بھیجے گا، تو اس میں درود و سلام الگ الگ ذکر ہے۔ تو لہٰذا مسلم کی حدیث میں صرف درود ہے، درود خود پرفیکٹ ہے۔ پھر سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، آپ نے زید بن خارجہ سے کہا صلو علیہ، مجھ پر درود کو لازم کر لے، واجتہدوا فی الدعاء، اور اپنی دعا میں تو خصوصاً درود پڑھا کر، اور قولوا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر دعا مانگا کرو۔ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ساتھ وبارک وسلم بھی لگا لینا، کیونکہ وہ قرآنی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ کہانیاں تو یہ کہانیاں وہی پکڑ سکتا ہے جو بندہ ان کے اندر رہا ہو، اور آج کل جھوم جھوم کے کہتا ہو اور کہلواتا ہو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ورنہ تو یہ آپ کو کہانیاں کراتے رہیں گے۔ ان سے پوچھیں جو جامعہ ترمذی میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، سلام کا تو ذکر ہی نہیں اس میں، تو یہ ہوتے تو سلام بھی ایڈ کروا دیتے بیچ میں۔ یہ سلام انہوں نے اس چکر میں نہیں بات کر رہے، یہ سلام کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، او سلام نو ثابت کرنے واسطے یہ جو لاندے نے۔ ہم نے تو وہ اشعار یہاں شعیب بھائی سے پڑھوائے بھی تھے سوائے چاند اشعار کے، نعتیہ طور پہ ضرور پڑھیں۔ باقی جو صلاۃ والسلام کے جو سیکھے ہیں تو آپ کو دیکھیں، ہم قبر رسول پہ کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ
وہاں درود نہیں پڑھتے. چلو جی, وہاں انہوں نے درود پڑھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پرفیکٹ کیا اپنی طرف سے, جائز سمجھتے ہیں ہم اس کو بھی. لیکن نبی علیہ السلام کہ صحابہ نے جو ہمیں سکھایا ہے قبر رسول پہ, الموطا امام مالک میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, وہ ہے کہ قبر رسول پہ جا کے ابن عمر پڑھتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ, درود کے بغیر. اچھا ان سے پوچھیں کہ درود کے ساتھ سلام نہ پڑھے تو درود تو ہو گیا امپرفیکٹ, اور اگر سلام کے ساتھ کوئی درود نہ پڑھے جو اصل ہے تو وہ بھی امپرفیکٹ ہوا نا. تو قبر رسول پہ پھر آدھا درود و سلام پڑھتے تھے ابن عمر. بالکل صحیح. درود تو بنیاد ہے نا, سلام تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے, تو درود چھوڑ ہی دیتے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے. تو سر بریلویوں کی کتابیں بھی اٹھائیں, اس میں بھی یہی لکھا ملے گا. آپ مفتی اعظم سعودیہ کی کتابیں اٹھائیں, اس میں بھی آپ کو ملے گا قبر رسول پہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام اور صلاۃ دونوں انٹرچیبل ورڈ ہیں, اس کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی درود کے ساتھ, اور پھر یہ دیکھیں یہ لعنت ہی پڑی ہے ان کے اوپر کہ جس نے یہ کہا کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے. دیکھو کتنی بڑی جرت ہے. تو یہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کی یا کسی اور نے کی؟ اور جب نبی علیہ السلام لوگوں کو درود سکھاتے تھے اس وقت ان اصحاب نے تو نہیں کہا کہ وسلم بھی ساتھ لگائیں ورنہ تو یہ گناہ ہو جائے گا. تو میں اس کے اوپر وہی کہوں گا کہ یہ بات کر کے لعنت کے مستحق ہوئے ہیں. اور اللہ کو یہ بات پتہ تھی کہ جو درود ابراہیمی کا منکر ہوگا اور اس کو اس طرح کنڈیم کرے گا, اور یہ جو آپ تفسیر نعیمی کا حوالہ دے رہے ہیں نا, اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے, انہوں نے ریزن بھی بتائی ہے کہ ہم کیوں خلاف ہیں. انہوں نے کہا آج کل کچھ پیر حضرات بھی وہابیوں کی دیکھا دیکھی درود ابراہیمی سکھانا شروع ہو گئے ہیں. اور شکر ہے یار اگر کوئی پیر بخاری مسلم میں تعلیم کیا ہوا درود سکھا رہا ہے, اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. اس آیت کے اوپر پوچھا گیا کہ ہم درود کیسے پڑھیں, سلام تو آپ نے السلام علیکم ایھا النبی سکھایا ہے, درود و سلام دونوں الگ چیز ہیں اور انٹرچینجبل ہیں. درود الگ سے پرفیکٹ ہے, سلام الگ سے پرفیکٹ ہے. کوئی درود پڑھ لے تب بھی ٹھیک, سلام پڑھ لے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے نہیں ہیں نبی علیہ السلام. یہ بریلوی جب حضرت آدم کو کہتے ہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں یا آدم علیہ السلام کہتے ہیں؟ تو صلاۃ تو کوئی نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو ہم ان کو کہیں گے یہ آدھی درود پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, علیہ الصلاۃ والسلام تو کوئی کہتا ہے. تو انہوں نے کہا وابی لوگ کرتے ہیں لہٰذا یہ وابی درود ہو گیا ہے. تو وہ درود بھی وابی ہوئے ہیں, انہوں نے بنایا سنی درود, شیعہ درود, کئی چیزیں بنائی. تو بیسیکلی بکس کا اظہار انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ گناہ اس لیے بن گیا کیونکہ وہ اس میں لکھتے ہیں وہ وابی چونکہ سلام کے منکر ہیں. سر دنیا میں کون سا وابی ہے جو سلام کا منکر ہو؟ وابی یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو اور بعض اوقات دیوبندیوں کو بھی. سارے میرے بھائی سلام پڑھتے ہیں نماز میں, السلام علیکم ایھا النبی, سارے قبر رسول پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. آپ سب کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں قبر رسول پہ سلام کا طریقہ کیا ہے. نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, شیعہ کی نماز کی کتاب اٹھا لیں, اس میں بھی آپ کو السلام علیکم ایھا النبی ملے گا. سارے پڑھتے ہیں, کون منکر ہے؟ خام خواہ لوگوں پہ الزام لگانا. اس میں وہی بات کروں گا کہ یہ درود ابراہیمی کے منکر ہوئے نا, ان کے اوپر پڑی لعنت. کس طرح؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے اگلی آیت کون سی ہے؟ یہ تو 56 ہے, 57 نمبر آیت. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے عذاب عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. تو جو لوگ درود شریف کے منکر ہیں ان کے لیے عذاب ہے. اذان شروع ہو گئی ہے عصر کی, اذان کا جواب دیں, باقی انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد.